بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے چھٹے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے۔ ان سے کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور دوہرے اجر کے مستحق قرار دیے جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ اس کے بعد آل عمران کی آیت 64 لکھی گئی اور خطوط کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک لگائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ایک خط شاہ مصر و اسکندریہ کو لکھا، جس کا نام جریج بن مطیع قبطی تھا اور اس کا لقب مقوقس تھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر شاہ مقوقس کے دربار میں پہنچے اور متانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا، اے شاہ مقوقس، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا، اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، لہٰذا دوسرے سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں۔ اس موقع پر مقوقس اور حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مکالمہ ہوا، جسے کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ مقوقس کہنے لگا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ مقوقس کہنے لگا، اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی یعنی مکہ سے نکالا تو انہوں نے اس کے لیے اللہ کے عذاب کی بد دعا کیوں نہیں کی؟ حاطب بن ابی بلتع فرمانے لگے، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ مقوقس کہنے لگا، مانتے ہیں۔ حاطب بن ابی بلتع فرمانے لگے، تو پھر آپ ہی بتائیے، جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ کے حکم سے انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ شاہ مقوقس کہنے لگا، آپ ایک حکیم عقلمند آدمی ہیں اور ایک حکیم دانا آدمی کی طرف سے آئے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں اور یہ نگہبان جو آپ کے علاقے تک آپ کی نگہبانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط کا جواب لکھا جو اس طرح تھا، محمد بن عبداللہ کے حضور من جانب مقوقس عظیم القبط، اما بعد، میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی میں نے اسے سمجھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی آنے والا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی ہے، میں آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریہ اور سیرین کو بھیجتا ہوں جو قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف بھی پیش خدمت کرتا ہوں اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں، آپ پر سلامتی ہو۔ خط کے ہمراہ چند تحائف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے گئے، جن میں 2 کنیزیں ماریہ قبطیہ اور ان کی بہن سیرین بھی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اونٹ، ایک سفید رنگ کا خچر، ایک نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلت اور 1000 مسکال سونا شامل تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مقوقس نے ایک معالج بھی ساتھ بھیجا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ہم لوگ سخت بھوک میں کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو ہم کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دیں، لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس برق رفتاری سے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پہ منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ دوران سفر حضرت حاطب اسلام کی حقانیت بیان کرتے رہے اور رسول اللہ کے بارے میں بھی بتاتے رہے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں
سنتی رہیں۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتے تو استفسار کر لیتے۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ کا پسندیدہ ہے۔ آخر کار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ حدود مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب و احترام سے سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ سے شروع سے ہی پردہ کروایا اور پھر مقوقس نے بھی لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کے بازار سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوس میں حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ کنیز تھیں لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح ہی پردہ میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنے غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش کیا تو حضرت ماریہ قبطیہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت عبد الرحمن بن حسان پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت پسند فرماتے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت کرم نوازی فرماتے اور آپ کو بھی ازواج مطہرات کی طرح ہی علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں آپ کے پاس تشریف لے جایا کرتے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ماریہ قبطیہ امید سے ہو گئیں۔ آپ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بچے کی ماں بن گئی اور ذی الحجہ 8 ہجری میں انہی سے شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حضرت ابو رافع کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا۔ ماریہ قبطیہ کے ہاں بچے کی پیدائش کی خبر آنے واحد میں مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو وہ رشک کرنے لگیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ کی قدر و منزلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز 2 مینڈھے ذبح کیے گئے، سر منڈوایا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک جب 1 سال سے کچھ زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت دکھائی دینے لگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سے بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت سے اندازہ لگا لیا گیا، اس جہان رنگ و بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ ابراہیم اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو اپنی گود میں لیا۔ غم کے آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ بھی بیٹے کی موت پر نہایت غمزدہ تھیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ ان کے لیے کوہ گراں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سالہ رفاقت کا زمانہ ان کے لیے یوں تھا جیسے 4 سانسوں میں بیت گیا۔ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گم اور خاموش رہتی۔ اب ان کا تمام تر وقت یاد الہی میں بسر ہوتا تھا۔ 16 ہجری کا پہلا مہینہ آیا تو حضرت ماریہ قبطیہ کا وقت وصال آ گیا، لہٰذا بیمار ہوئیں تو ان کی بہن حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا خیال رکھا اور آخری وقت میں ان کے ساتھ رہیں۔ وصال کے وقت ان کی عمر مبارک 29 سال تھی۔ حضرت سیرین قبطیہ کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ بی بی ماریہ قبطیہ کے وصال کی خبر مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اکثر مورخین نے ازواج مطہرات میں شامل نہیں کیا، جو کہ غلط ہے۔ وہ حقیقتاً ازواج مطہرات میں شامل ہیں اور وہ حرم نبوی میں آنے والی واحد مصری خاتون تھیں۔ ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا، وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کا ذکر مبارک اشاروں کنایوں میں ہی صحیح زبور میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مختلف پیشن گوئیاں بائبل کے مختلف مقامات پر آئی ہیں، انہی میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے داہنے ہاتھ سونے سے آراستہ کھڑی ہے۔ حضرت قاضی سلیمان منصور پوری فرماتے ہیں کہ داہنے ہاتھ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے، یہ ملک یمین کا ترجمہ ہے۔ سب مورخین ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملک یمین بتاتے ہیں۔